ایک بار گیتا کو ایک سروے کے لیے بلایا گیا کہ آ کر فوڈس کی ٹیسٹنگ کر لے دل خوش بیکری کے اندر کہ کیا یہ کھانے ٹھیک ہیں کہ نہیں، کیا لوگوں کو ان کا ٹیسٹ پسند آئے گا یا نہیں۔ معمول کے مطابق گیتا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ دل خوش بیکری میں گئی، مگر آج ماحول پہلے جیسا نہ تھا۔ گیتا کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ اندر بیکری میں جانے کے لیے رضامند نہ تھا۔ گیتا اس کو دیکھ رہی تھی، اس کو پکار رہی تھی، لیکن اس کا چھوٹا بھائی مسلسل انکار کر رہا تھا اور وہ چیخنا شروع ہو گیا۔ چیختے چیختے اس نے کہا، نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بیکری کے پاس لے کر چلی گئی۔ بیکری کے پاس جانے سے پہلے اس کے بھائی نے بولا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس بیکری کے باہر کچھ چھوٹے بچے جو چیخ چیخ کے مجھے کہہ رہے تھے اندر مت جاؤ، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بہت روکا لیکن آپ نے میری بات نہ مانی۔ آخرکار گیتا اس کی باتوں میں آ ہی گئی، لیکن یہ اس کے چھوٹے بھائی کی غلط فہمی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن گیتا کو اس بات کا اندازہ بہت ٹائم بعد ہونا تھا۔ یوں ہی وہ اپنے بھائی کو لے کر بیکری کے اندر چلی گئی۔ بیکری میں جاتے ساتھ ہی اس کو نظر آیا کہ بہت ہی عالی شان فرنیچر، اور اس فرنیچر کے ساتھ ہی اس پوری بیکری میں ایک بہت علیحدہ الگ قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس خوشبو کو نہ انہوں نے پہلے کبھی کہیں محسوس کیا تھا، اور وہ ان پہ بے ہوشی طاری کر رہی تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے کہا، ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ ماحول ٹھیک نہیں۔ گیتا بضد تھی، اس نے تو اپنے کام سے مطلب رکھنا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھے آنٹی اور انکل وہاں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس شاپ کے اونرز ہیں۔ اس پوری شاپ میں سناٹا تھا، کوئی ایک بھی انسان نہیں تھا۔ گیتا کو دیکھتے ہی ان دونوں نے بولا، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا؟ ایسا کرتے ہیں اس کو پلے ایریا میں لے جاتے ہیں، اس کا دھیان بھی بڑھ جائے گا اور یہ تمہیں جانے کے لیے انسسٹ بھی نہیں کرے گا۔ گیتا نے کہا، کیوں نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، میرا کام ہو جائے گا اور یہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس بات سے انکاری ہو گیا، لیکن جو ہی وہ ایک پائی لے کر آئے، اس کا میٹھا ٹیسٹ اس بچے کے منہ میں جاتے ہی اس نے رضامندی ظاہر کی اور وہ ان کی بات پر آمادہ ہو گیا، اور وہ ان بوڑھے انکل کے ساتھ پلے ایریا چلا گیا۔ وہ بوڑھے انکل اس کو پلے ایریا چھوڑ کر واپس آئے، اور دونوں لوگ یعنی کہ آنٹی اور انکل گیتا سے کہنے لگے، تم یہاں بیٹھو، ہم تمہیں سب سے پہلے اپنی پیٹیز کا ٹیسٹ چکھاتے ہیں۔ وہ بیٹھی ہوئی وہاں پر ان کے آنے کی منتظر تھی۔ جو ہی وہ آئے، وہ دو بڑے سارے پیٹیز جو کہ دکھنے میں بہت لذیذ لگتے تھے، ان لذیذ پیٹیز کے ساتھ وہ اس کے سامنے آئے اور انہوں نے گیتا کو وہ پیٹیز دیے۔ اب وہ دونوں اپنے کام سے چلے گئے۔ انہوں نے بولا، بیٹا ہم آتے ہیں۔ گیتا نے ان پیٹیز کو چکھا، چکھتے ہی وہ ایک مدہوشی میں چلی گئی۔ اس کا سر گھومنے لگا، لیکن وہ مدہوشی صرف دو چار لمحوں کی تھی۔ گیتا کو اس کی لذت اتنی پسند آئی کہ اسے رہا نہ گیا، اور اس نے فٹافٹ ایک پیٹی کھانے کے بعد ان دونوں کو بلا کر پوچھا، کیا ڈالتے ہیں اس میں آپ؟ انہوں نے بولا، ابھی تو ہمیں کچھ کام ہے، ہم آ کر تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ کہیں چلے گئے۔ گیتا ایک پیٹی کھانے کے بعد یہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں یہ دوسرا پیٹی ڈیوڈ کو دے دیتی ہوں۔ ڈیوڈ جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اب وہ پیٹی لے کر ڈیوڈ کو ڈھونڈنے گئی تو اس نے جس کمرے کا دروازہ کھولا، اس کمرے میں وہ بوڑھے آنٹی اور انکل تھے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آنٹی اور انکل کسی انسان کے دل کاٹ رہے ہیں، دل کاٹ کاٹ کر پیٹیز میں بھر رہے ہیں۔ اس نے کہا، ہے یہ دل کا کیا کر رہی ہیں؟ وہ بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ پھر اس نے سائڈ پر دیکھا تو اس کے چھوٹے بھائی ڈیوڈ کی لاش
पूरी कट से भरी हुई उसके दिल को काट कर उसके दिल के पैटीज वो बना रहे थे। उसने चीख मारी, भागना चाहा, लेकिन उन दोनों ने उसको जब्त कर लिया, पकड़ लिया। वो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जान छुड़ा कर भागी। गाड़ी में बैठी तो गाड़ी में बैठते ही उसको इतना सदमा लगा कि वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो उसने देखा कि वो अस्पताल में थी और उसके माँ बाप ने उससे सब कुछ पूछा। उसने दिल खुश बेकरी का सारा वाक़या बता दिया। फिर उसके माँ बाप ने कहा कि जिस वक़्त हम तुम्हें गाड़ी से लेकर आ रहे थे, हमें अपने छोटे बेटे की और भी बहुत से बच्चों की लाशें नज़र आ रही थी जो कि हाथ हिला रही थी, लेकिन डेविड तुमसे कुछ नाखुश था क्योंकि वो तुमको मना कर चुका था। फिर उन्होंने कहा हुआ ये था कि बहुत सालों पहले उस बेकरी में वो लोग इस तरह के काम करते थे, बूढ़े आंटी और अंकल। जब पुलिस को पता चला कि ये बच्चों के दिल काट कर पैटीज और चीज़ें बनाते हैं तो उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुँच सकती उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुद की जान ले ली। तब से उनकी रूहें घूमती है और उन्होंने कहा बेटा ये जो जगह है बेकरी, दिलखुश बेकरी, वो बहुत सालों पुरानी है, आके देख लो। जब गीता गई वहाँ पर तो वाकई उसका ढांचा था और जिस जगह वो गई थी वो सब रूहों का डेरा था। उसका भाई भी उस चुंगल में फंस गया। खुदा हाफिज़। आइंदा से जब आप भी किसी बेकरी जाएँ तो खाते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं बीच में किसी का दिल तो नहीं।